اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی مسائل کے عنوان سے حاضر خدمت ہیں۔ فقہی مسائل میں داخل ہونے سے پہلے کچھ چیزیں ذکر کرنا بہت ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ آج کل شیعت کے خلاف سازش چل رہی ہے۔ ویسے تو بہت ساری سازشیں ہیں، لیکن آج کل جو لیٹسٹ ہے جس پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شیعت کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کر دینا، جن میں یہ کہ خدا نخواستہ تقلید یا مجتہد یہ کوئی ایٹم بم ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، یہ عزاداری کے مخالف ہیں۔ یہ تمام چیزیں دشمن کی طرف سے ہیں۔ اگر مومنین بھی استعمال ہو رہے ہیں تو خدا را علوم آل محمد کو حاصل کریں۔ علوم آل محمد فقط اور فقط علماء کی محنت سے ہی ہم تک پہنچے ہیں، تو جتنا بھی ہم علماء کے قریب ہوں گے ہم ان سازشوں سے بچ جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان سازشوں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے دو مسلک ہیں، کوئی مسلک نہیں ہے ہمارے، ایک ہی فقہ ہے، ایک ہی فقہ جعفریہ ہے۔ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات ایک ہیں۔ ہم ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی مساجد ہیں ہماری، ہم ایک ہی جگہ پہ عزاداری کرتے ہیں، ہماری مجالس ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہیں، ہم ہر مجلس میں اکٹھے شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا مسلک کیا ہے یا وہ ہمارے شیعوں میں سے اور مسلک رکھتا ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں، یہ دشمن کی سازش ہے۔ شروع سے لے کے آج تک علوم آل محمد یا فقہ جعفریہ جو ہم تک پہنچی ہے وہ علماء اور مراجع عظام کی محنت سے پہنچی ہے۔ دین آل محمد کے حقیقی وارث علماء ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ فقہ جعفریہ یا دین محمدی ہم تک کیسے پہنچا۔ یہ جو آج باتیں کرتے ہیں یہ لے کے آئے ہیں، نہیں، دین محمدی اب امام تو حاضر نہیں ہے، ہم ان سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، ہم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے، اور جو بتا کے گئے ہیں وہ آخری امام سرکار حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے نائبین 4، ان کے بعد غیبت کبریٰ۔ اب غیبت کبریٰ میں جو دعویٰ کرے کہ میں امام کو دیکھتا ہوں یا ملتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ۔ ہاں، مرنے کے بعد بعض علماء کے انکشاف ہوئے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی تھی، ائمہ علیہم السلام کی زیارت کرتے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی میں دعویٰ کر کے نہیں گئے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کہے کہ ہاں جی، یا ہر عالم دین کہے کہ ہاں جی میں امام سے مسائل پوچھ کے بتا رہا ہوں، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اب غیبت کبریٰ میں علوم آل محمد کو جمع کیا تو کن لوگوں نے کیا؟ یقیناً علماء نے کیا۔ علوم آل محمد کو مومنین تک پہنچایا، دین کی ترویج کی تو علماء نے کی۔ مقدسات کی جو ہماری مزارات ہیں، ہمارے ائمہ علیہم السلام کی زیارات ہیں، ان کا تحفظ علماء نے کیا۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، جو داعش جیسی لعنت عراق میں گھسی ہے تو سید علی سستانی دام ظلہ کے فتوے سے ہی عراق، کربلا، نجف، اشرف، سامرہ، کاظمین بچے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ان مراجع عظام کے فتوے کی وجہ سے عراقی باہر نکلے ہیں، مومنین آئے ہیں، ان لوگوں نے اپنا دفاع کیا ہے، اور آج عراق اور یہ مقدسات محفوظ ہیں۔ تو دین اسلام ہم تک پہنچا علماء کی محنت کی وجہ سے۔ ہم خود مجتہد بنیں یا پھر ہم ان سے حاصل کریں علوم آل محمد فقہی مسائل جو مجتہد ہیں۔ ہم خود مجتہد بن سکتے ہیں تو یہ بہتر ہے، اگر نہیں بن سکتے تو ہمیں حتماً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل کے لیے رجوع کرنا پڑے گا۔ جب ہم رجوع کریں گے تو ہمیں جاہل نہیں بتا سکتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یا شک ہو جائے کیا کرنا ہے، یا وضو کیسے کرنا ہے، یا جبیرہ کیسے کرنا ہے، یا وراثت کے احکام کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ علماء بتائیں گے جو علوم آل محمد، حدیث آل محمد لے کے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہے، اپنی طرف سے وہ چیزیں ہاں جو آج کے زمانے میں لیٹسٹ ترین چیزیں آ گئی ہیں جو دور ائمہ میں نہیں تھیں،
مثلاً کہ سگریٹ پینے کا کیا حکم ہے، جلدی سفر پہ ہم پہنچ جاتے ہیں تو آیا نماز قصر ہوگی یا نہیں، کیونکہ آج کل ذریعہ جو ہے وہ جلدی پہنچا دیتے ہیں، جو آج کل ذرائع ہیں سفر کے۔ اسی طرح سینکڑوں مسائل ہیں جو آج کے زمانے میں ہیں، بینک کے مسائل ہیں، باقی مسائل ہیں جو آج کے زمانے میں ہیں، اس دور میں نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو ائمہ علیہ السلام نے نہیں بتائے، تو اس کے بارے میں پھر علماء ان کی روایات لیں گے جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، پھر اپنے جو علوم حاصل کیے ہیں، محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے علوم حاصل کیے ہیں، ان میں سے ہمیں نتیجہ نکال کے دیتے ہیں کہ ہاں جی مومنین نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ان کی محنت ہے، ان کی اپنی ذاتی خواہشات کوئی نہیں ہے مراجع عظام کی۔ وہ فقط اور فقط ملت تشیع کو تحفظ چاہتے ہیں، شیعت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج پورے عالم اسلام میں جو شیعت کا نام ہے، کنسیپٹ ہے، وہ مراجع کی وجہ سے اور مراجع کی محنت سے ہے، اور پوری دنیا میں اگر شیعت کا تحفظ اور شیعت پھیل رہی ہے تو علماء کی محنت کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ خدا را اختلافات کا شکار نہ ہوں، اپنے حقیقی رہنماؤں کی طرف رجوع کریں۔ جو لوگ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں وہ شیعت کے خیر خواہ نہیں ہیں۔